الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ نے معاف کر دیا اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے رسول اللہ کا پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے، برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب فتح مکہ کا وقت ہوا تو حضرت سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو انہوں نے سراقہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوئی اور ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ کا انتقال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں 24 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکے کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک سنت کے بارے میں دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک عام عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈال ہے۔ یہ گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بڑھانا ہے۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ طب نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پوچھنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کی درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہذا ان سے بچو۔ ایک تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ دوسرا، حرص و لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اس لیے کہ حرص ہی آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر الجھایا تھا۔ تیسرے حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔